السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ، بڑی تعظیم کے ساتھ ان کو پیشانی کو چوما اور تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، وہاں رہنے والوں نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے تھے، آج تک انہیں دیوانہ کہتے تھے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں ایمان افروز منظر دیکھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگایا۔ بولو سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑے ہو کر سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ ہم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے۔ سبحان اللہ، مجھ پر درود بھیجتے تو اس کی برکت یہ ہوئی، یہ آیت کریمہ پڑھتے حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے۔ اس قدر ان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فضیلت حاصل ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی شعبان یہ میرا مہینہ ہے، یہ شعبان المعظم یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ تمام امت کا مہینہ ہے۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شعبان المعظم یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ اس کی برکتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے ہمارے آقا علیہ السلام نے میرا مہینہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ السلام نے میرا مہینہ کہا ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے 5 حروف کی برکتیں ہمیں فرماتے ہیں، اس کی برکتوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ شین پہلا ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا بے ہے، چوتھا الف ہے، اور 5واں نون ہے۔
یہ 5 حروف کو ملا کر شعبان کا یہ لفظ بنتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 حروف کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، شین سے مراد شرفت والا، یعنی شرافت والا، شرف بزرگی والا، سبحان اللہ، شین سے مراد بزرگی والا، عین سے مراد علو یعنی بلندی، سبحان اللہ، عین سے مراد بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت، سبحان اللہ، اور نون سے مراد نور ہے، سبحان اللہ، جس میں نور سے مراد یہ نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں برکتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہمارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے، درود پاک بھیجنے کا بھی مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، سبحان اللہ، خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیتے تاکہ غریب و مساکین، غریب مسکین اور مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے۔ حکام یعنی قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی تو اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرض وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ کرام مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے، سبحان اللہ۔ تو کتنا پیاری حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو زکوٰۃ نکال لیتے، کسی سے قرضہ دینا ہو تو دے دیتے، کسی سے قرضہ لینا ہو تو لے لیتے، یعنی قیدی ہے اگر اسے سزا دینا ہے تو اسے سزا دے دیتے، اگر اسے آزاد کرنا ہے تو آزاد کر دیتے تھے۔ تو ان سارے کام شعبان المعظم میں کر کے ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا تو غسل کر کے سب فارغ ہو کر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے، سبحان اللہ۔ پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا ہے، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے دور کے کتنے اچھی سوچ رکھنے والے تھے، یعنی برکت والے دنوں میں رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کے مسلمان مبارک دنوں میں بھی خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی ترکیبیں سوچتے بناتے رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سال بھر کے اعمال ہیں، گناہ کیے ہیں، نیکیاں کیے ہیں، جو بھی کیے ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ اس ماہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے اور کوئی مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی شعبان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ رکھتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، عبادت میں زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہو سکے حتی الامکان روزے رکھ کر عبادت میں گزارے، تاکہ ہمارے نام اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری رو کر توبہ کرنے کے ہمارے اس میں اعمال موجود ہوں۔ تو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نیت یہ کیجئے کہ شب بارات آنے سے پہلے میں انشاءاللہ اچھے نیک اعمال میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔